الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقديم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله موجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى صلي عليه. جن عظیم بزرگوں کی یاد منانے کے لیے ہم آپ یہاں آئے ہیں، اور جن کے تعلق سے نظم و نثر کے ذریعہ آپ نے اچھے اچھے خیالات اور اچھے بیان سنے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے چند مصرے آپ مجھ سے بھی سماعت کر لیں، اور سبھی شخصیتوں کو سامنے رکھ کر سروں کو قوم کے ایک سائبان بن کے رہے، سروں کو قوم کے ایک سائبان بن کے رہے زمین پہ مگر آسمان رہے زمین پہ مگر آسمان بن کے رہے. سمٹ کے آ گئی عالم کی وسعتیں ان میں، سمٹ کے آ گئی عالم کی وسعتیں ان میں، چلے اکیلے مگر کاروان بن کے رہے، چلے اکیلے مگر کاروان بن کے رہے. اب ایک دوسرا رنگ آپ دیکھیں، انہیں کو سامنے رکھیے. یہ کوہ علم فلک اوج آسماں پیما، یہ کوہ علم فلک اوج آسماں پیما، یہ اپنے قبر کے اندر سما گئے کیسے؟ یہ اپنے قبر کے فلک اوج آسماں پیما، یہ اپنے قبر کے اندر سما گئے کیسے؟ خیرت ہے سر ببینوں
خرد ہے سر بغریبان لہد کے کوزے میں، خرد ہے سر بغریبان لہد کے کوزے میں، یہ معرفت کے سمندر سما گئے کیسے؟ یہ معرفت کے سمندر سما گئے کیسے؟ خرد ہے سر بغریبان لہد کے کوزے، خرد ہے سر بغریبان لہد کے کوزے، یہ معرفت کے سمندر سما گئے کیسے؟ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نگران یقین پیش فرما اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دے صلی اللہ علیہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نگران درود شریف پیش فرما دے اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک محفل میں جیسے اور جتنے بیانات ہونے چاہیے وہ سب ہو چکے، لہٰذا میں کوئی روایتی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ایک سوال کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا حساب لگائیے، بزرگان دین کے نام پر پوری دنیا میں جتنی محفلیں ہوتی جیسے آپ یہاں آئے، یہ تو ایک محفل ہے، اور یہ محفل 2:30 بجے سے شروع ہوئی اور اس وقت 7:30 ہو رہے ہیں، اتنے گھنٹے آپ نے صرف کیے، اور اتنے گھنٹے نہ صحیح۔ اگر یہی مانے کہ صرف ایک آدمی کا 2 گھنٹہ خرچ ہوا، تو اگر 2000 آدمی ہیں تو کتنے گھنٹے خرچ ہوئے؟ 4000۔ اور پھر اگر ہم یہ مانیں کہ یہاں آنے میں ہر آنے والے کا 1 ہی پاؤنڈ خرچ ہوا، تو کتنے پاؤنڈ خرچ ہوئے؟ اور ایسے ہی ساری دنیا کی محفلوں کو اگر ذکر کیا جائے تو اربوں خربوں ڈالر اور بے شمار گھنٹے صرف ہوئے، اتنی چیزوں کو ضائع کر کے آپ کو ملا کیا؟ اس قدر دولت خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ وقت کی آپ نے قربانی دی، پیسے کی آپ نے قربانی دی، اور ساری دنیا میں یہ ایسا چلے ہے کیوں؟ اس کام کے لیے اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے؟ مگر دوستو، یہ جو کام ہے بزرگان دین کی یاد، اس کا بنیادی مقصد ہے دین کو سمجھانا، دین کو توانائی دینا، دین کی بقا۔ تو
کہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا دین کی بقا کے لیے، جتنا وقت صرف کیا دین کی بقا کے لیے، ان بزرگوں سے دین کی یاد، یہ بزرگ دین کی پہچان، یہ بزرگ دین کی علامت، ان کا ذکر دین کا ذکر، ان کی محبت دین کی محبت، ان سے وابستگی دین سے وابستگی، ان سے دوری دین سے دوری۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کام، اہم کام کے لیے آپ نے یہ کیا۔ اب آئیے یہ دیکھیے کہ خود خدا نے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ خود خدا نے دین کو بچانے کے لیے کیسے کیسے قیمتی زندگی کو میدان عمل میں ڈال دیا۔ دین کو بچانے کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک انبیاء کرام آتے رہے، دین کو بچانے ہی کے لیے تو آئے تھے نا۔ اس دین پر حضرت آدم کی زندگی قربان کر دی گئی، اس دین پر حضرت نوح کی زندگی قربان کر دی گئی، اس دین پر حضرت خلیل کی زندگی قربان کر دی گئی، اس دین کے لیے حضرت کریم کی زندگی قربان کر دی گئی۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی اس دین کے لیے قربان کی گئی۔ اب ان کی زندگی کی قیمت لگاؤ، اب ان کی زندگی کی قیمت لگاؤ۔ سیدنا کما صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو انبیاء کرام کی تعداد شمار کر لینا یہ آسان ہے، مگر ان کی زندگی کی قیمت لگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ دیکھو ان کی زندگی کی قیمت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے دین کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ ایک نجومی نے خبر دی فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، واقعہ نگاری کی عادت نہیں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ فرعون نے پھر یہ تدبیر کی کہ کوئی بچہ بچنے ہی نہ پائے، ہر بچے جو بچہ پیدا ہوا قتل کر دیا گیا۔ 70,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ ایک کلیم کو بچانے کے لیے، ایک کلیم کو بچانے کے لیے 70,000 بچے، 70,000 بے قصور بچے، 70,000 بے گناہ بچے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ پھر جا کے ایک کریم کا بچڑا بچا، تو ایک کریم کے بچڑے کی قیمت لگاؤ، ایک کریم کے بچڑے کی قیمت لگاؤ۔ ایک کریم کو بچانے کے لیے 70,000 کو قتل کرا دیا۔ قدرت دیکھ رہی ہے کریم کو بچانے کے لیے۔ بولو جب کریم کے بچپنے کی یہ قیمت ہے تو جوابی کی کیا قیمت ہوگی؟ بتاؤ، اور جب ایک نبی کی یہ قیمت ہے تو 1,24,000 کی کیا ہوگی؟ اور 1,24,000 کی جو قیمت ہے تو سید المرسلین کی کیا ہوگی؟ سید صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ اچھی طرح سمجھو دین کتنا قیمتی ہے، بے دینی کس قدر بیکار چیز ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک دوسرا منظر میں پیش کروں۔ دوسرا منظر، حضرت نوح نے کشتی تیار کی، حضرت نوح نے کشتی تیار کی، اور اس میں کتنے آدمی بیٹھے؟ صرف 80۔ دین اتنا قیمت کہ اگر صرف 80 کے اندر ہو تو اسے کشتی بچائے۔ دین اتنا قیمتی کہ صرف 80 کو بچا
دنیا کو خاص کر دو، صرف اسی کو بتا دو، صرف اسی کو بتا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دین کتنا قیمتی ہے، دین کتنا قیمتی ہے، اس کے بچانے کا کتنا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک بات اور یہاں آپ سوچیں اور سمجھیں، ذرا سا سوچو، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح نے کہہ دیا تھا طوفان آنے والا، ساری تفصیلات بتا دی تھی، طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا، ختم بھی ہو گیا معاملہ۔ ایک بوڑھی خاتون نے حضرت نوح سے پوچھا، اے نوح آپ یہ کہتے تھے کہ طوفان آئے گا، ابھی تک تو نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ کہا نہیں نیک بخت وہ آیا بھی گیا بھی، اور یہ بڑھیا جھوپڑی کے اندر تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اپنی جھوپڑی کے اندر اسے پتہ نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ کمزور جھوپڑی میں اگر طوفان ہو گیا ہے تو اس کا خود نہیں بات اتنا قیمتی ہے، کمزور جھوپڑیوں ایک تنکا بھی طوفان نہیں ہٹا سکا۔ اس جھوپڑی کا جس میں دین ہو وہ جھوپڑی بھی ہو، اس کا ایک تنکا کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی طوفان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے دین وہاں ہے، وہاں دین ہے تو جس خلے کے اندر دین ہو اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اور سنو، بے دینی اتنی بے وقار چیز ہے کہ پورا پہاڑ بھی ہو جائے، پورا دریا ختم ہو جائے، کوئی پہاڑ بھی نہ بچا سکا۔ بے دینی ایسی چیز ہے کہ اس کو پہاڑ بھی نہیں بچا سکا، پہاڑوں کا قلعہ بنا دو تو ہو جائے۔ اور دین ایسی چیز ہے کہ جھوپڑی میں بچا ہوا ہے، جھوپڑی میں بچا ہوا ہے۔ ایسے دین کی حفاظت، ایسے دین کی حفاظت کے لیے یہ ہوتا۔ مگر ایک بات آپ سوچیں گے کہ وہ بات تو صحیح ہے کہ دین کا تذکرہ، اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ دین کیسے، اتفاق دیکھو جن بزرگوں کی آپ یاد منا رہے ہیں، دین کا لفظ ایسا ان کا جز ہو گیا کہ اس کو آپ ہٹا ہی نہیں سکتے، ہٹا ہی نہیں سکتے۔ آپ حضرت مخدوم اشرف کا خطاب نہیں جانتے؟ اوحد الدین، اوحد الدین، ان کے پیر و مرشد علاء الدین، ان کے پیر و مرشد سراج الدین، ان کے پیر و مرشد نظام الدین، ان کے پیر و مرشد فرید الدین، ان کے پیر و مرشد قطب الدین، ان کے پیر و مرشد معین الدین۔ سبحان اللہ، اب اضافت کو ہم کیا مانیں، لامیہ مانیں کہ ظرفیہ مانیں؟ اوحد بے نظیر، بے مثال کو اوحد کہتے ہیں۔ تو اب اوحد کس لیے؟ دین کے اوحد، دین کے اوحد، دین کے بے مثال، کیا مطلب؟ اب اگر لامیہ مانتے ہیں تو دین کے لیے بے نظیر، دین کے لیے بے نظیر، اور ظرفیہ مانتے تو دین میں بے نظیر۔ سبحان اللہ، تو دین کے لیے بے نظیر
ہم سے مت پوچھو، دین سے پوچھو کہ یہ تیرے لیے بے نظیر کیسے ہے، یہ تیرے لیے بے نظیر کیسے ہے۔ دین کہے گا ارے میں کیوں نہیں بے نظیر کروں، دنیا چھوڑ کے آئے، دنیا چھوڑ کے آئے، تاکہ سلطنت کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے دوستو سلطنت چھوڑنا، انہوں نے دنیا جو چھوڑی ہے دنیا کے لیے نہیں، جو دنیا چھوڑی ہے دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ ایسا بے نظیر خدمت کرنے والا دنیا کے لیے نہیں۔ اسی لیے گروہ اولیاء میں دو ہی نام ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے، ایک مخدوم سلطان سید نصرت جہانگیر، دوسرے سلطان ابراہیم ابن ادہم، جنہوں نے ترک سلطنت کیا۔ ترک سلطنت خدا کی راہ میں کرنا اس دور میں جب حصول سلطنت کی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، یہ عجیب چیز ہے، مگر دین کے لیے انہوں نے چھوڑا۔ اور اگر یہ کہے کہ دین میں بے نظیر، عجیب دوستو، دین میں پہنچے بے نظیر کیسے ہو گئے؟ اصل میں قصہ کچھ ایسا ہوتا ہے، پانی میں مچھلی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، اوپر بھی پانی نیچے بھی پانی، آگے بھی پانی، دائیں بھی پانی بائیں میں پانی، پانی سے باہر ہی نہیں، پانی ہی میں اس کی زندگی۔ دین میں اشراف، دائیں بھی دین بائیں بھی دین، آگے بھی دین پیچھے بھی دین، سر میں بھی دین نیچے بھی دین۔ مگر دوستو مچھلی پانی میں رہ کر کے مچھلی رہتی ہے، پانی نہیں بنتی۔ مچھلی پانی میں رہ کر مچھلی رہتی ہے، پانی نہیں بنتا۔ مگر اشرف دین میں گیا تو دین ہو گئے۔ ہر کی در کانے نمک رفت نمک شد، نمک کے کان میں گیا تو وہ نمک ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مچھلی کو پانی بنا دے، مگر نمک میں یہ طاقت ہے جو جائے اسے نمک بنا دے۔ نمک میں یہ طاقت ہے کہ جو جائے اسے نمک بنا دے، تو دین میں یہ طاقت ہے جو اس میں غرق ہو جائے اسے دین بنا دے، اسے دین بنا دے۔ ذرا سا سوچو کہ ان کا یہ معاملہ ہی کچھ ایسا دین کا تھا۔ اور دوسرے بزرگ جو ہے وجیہ الدین، دوسرے بزرگ ہیں جن کا یاد نہ وجیہ الدین، دین میں وجاہت والے سردار، اہل دین کے سردار، دین کے سردار۔ ذرا سا آپ دیکھیں تو اب ان کا ذکر کتنا ضروری ہے کہ ان کے نام سے دین ایسا وابستہ ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو نام ہی نہ لے سکو، اس کو ہٹا دو تو نام ہی نہ لے سکو، تو دین کی بقا ان کے ذکر سے ہے۔ یہ تو ایک نمایاں فائدہ ہے، کچھ فائدے اور بھی ہیں جو آسان ہیں نسبتاً، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں کے ذکر سے دل کو توانائی ملتی اور سکون میں اثر آتا ہے۔ بزرگوں کے ذکر سے دل کو توانائی ملتی ہے اور سکون میں اثر آتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی نے اسی آیت کریمہ کو دلیل میں پیش کیا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب، یہ پیغمبروں کے قصے، گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل قوی ہو جائے، اسے سکون مل جائے دل سے۔ اور ایک مزاج کی بات ہے، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، مصیبت تو پریشان ہوتا، مگر اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہی مصیبت فلاں پر بھی آئی تو اسے سکون مل جاتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دیکھتا کہ اسی بلا میں، اسی مصیبت میں دوسرے بھی شریک ہیں تو اس کو ذرا سا طمانینت مل جاتی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، رب نے اس مصیبت میں فلاں فلاں کو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ البلیۃ اذا عمت خفت، آزمائشیں جب عام ہو جاتی ہیں تو ہر ایک کو ہلکی ہو جاتی ہے۔
مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ تو مصیبتیں، یہاں اشارہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ واقعات بیان کیے گئے قرآن کریم میں کس لیے؟ کہ تاکہ نبی سمجھے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سارے انبیاء اور مرسلین کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہو چکا، یہ آزمائشیں ہو چکی۔ مگر دوستو ایک بات بتاؤں، یہ تو انبیاء اولو العزم ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ یہ ساری تو ہماری تسکین کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے نبی کو مخاطب بنا کر کے ہمارے پاس پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ تو نکوکار لوگ بلاؤں کی بلائیں لیتے، بلاؤں کی بلائیں لیتے، بلائیں انہیں پابند نہیں کرتے، یہ خود بلاؤں کو پابند کرتے۔ وہ قصہ آپ نے امام رضا کا سنا ہوگا، کسی چاہنے والے نے دیکھا پیر میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، اس کو خیال ہوا کہ حضرت ایسا ہوتا، یہ ہتھکڑی میرے ہاتھ میں ہوتی، یہ بیڑی میرے پیر میں ہوتی، کتنا اچھا تھا۔ کون چاہنے والا تھا، اس نے تو حضرت مسکراتے ہیں تو بیڑی بھی ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہے، ہتھکڑی بھی باہر ہو جاتی ہے، اور مسکرا کے گویا زبان حال سے بتا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بیڑیوں نے مجھے پابند کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بیڑیوں کو ہم نے پابند کر رکھا ہے، بیڑیوں کو ہم نے پابند کر رکھا ہے، یہ ہماری اختیاری چیز ہے۔ کیوں؟ ہم اس حال کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ کبھی خدا سے غافل نہ رہیں، کبھی خدا سے غافل نہ رہیں، کہ یہ بلائیں ہمارے ہاں ہم آتی ہیں۔ اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَا كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعْمِ، ہم تو مصیبتوں سے، بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ نعمتیں آ رہی ہیں اور بلائیں، رسول کے گھر کے اندر بلائیں بغیر بلائے جائیں، رسول کے گھر کے اندر آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، تو عجیب بات ہے۔ تو رسول کے گھر کے آداب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہ جاؤ۔ اے ایمان، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اور ظاہر ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ اپنے کو مخاطب سمجھیں گے۔ مگر دوستو، ایمان والے کو اگر لسٹ بنائی جائے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی ایمان والے، آپ ہی ایمان والے، ایسا نہیں۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس، دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو۔ تو ذرہ ذرہ ایمان والا، پتا پتا ایمان والا، دریا کا قطرہ قطرہ ایمان والا، ایمان اضطراری اور اختیاری، یہ جو ہے یہ تفصیل آپ نے جگہ پر رکھی ہے، مگر سب ایمان والے، سب ایمان والے سب ہے۔ عربی ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول عربی کو اللہ کا رسول ماننا، رسول عربی کو اللہ کا رسول مان لینا، یہی تو ایمان ہے۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، یعنی سب اللہ کا رسول مانتے ہیں تو سب ایمان والے ہیں۔ یہ ساری بلائیں ہیں، یہ بھی ایمان والی ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ بھی ایمان والی ہے، اور رسول کے میں بغیر بلائے یہ بھی نہیں آ سکتی، بغیر اذن کے یہ بھی نہیں آ سکتی، جب اذن دے گا سرکار جب ہی آ سکتی ہے۔ تو بتاؤ، اذن دیتی، اذن ملا تو بھی آؤ، بلاؤں کی بلائیں لیتے ہیں۔ تو قصہ ایسا ہے دوستو کہ جب بلائیں نعمت ہو جائیں، بلائیں جب نعمت ہو جائیں، بلاؤں پر جب شکر لوگ ادا کرنا شروع کر دیں، اسی لیے دیکھو کبھی بھی انہوں نے مصیبتوں سے نہ اپنے کو بچایا، نہ اپنے بچوں کو بچایا، نہ اپنے کو بچایا، نہ مصیبتوں سے اپنے بچوں کو بچایا۔ اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ بلاؤں کا مقام کیا ہے، ان آزمائشوں کا معاملہ کیا ہے، یہ تو انبیاء و مرسلین پر آئی ہے، یہ ان کے چاہنے والوں پر آئی ہے، یہ خدا کی خاص عنایت کی نشانی ہے، یہ خدا کی عنایت خاص کی نشانی ہے، یہ خدا کے فضل خاص کی نشانی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ کے رسول نے خود بھی بلاؤں کو اپنایا، تکلیفوں کو اپنایا،
और अपने घराने को भी करबला में भेज दिया, करबला में भेज दिया। बनाए भरे भूखे हैं, प्यासे हैं। ये भूख भी मोमिन है, ये प्यास भी मोमिन है, ये हर चीज मोमिन है, ये हर सिफत मोमिन है। तो जब ये बुलाएंगे भूख को तो भूख आएगी, जब ये बुलाएंगे प्यास को तो प्यास आएगी। ये अपना ये अख्तियारी बात है। बोलो वो रसूल जो ये कहे या आयशा जबान ज़हाब, ए आयशा अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चलते रहे, मेरे साथ चलते रहे। मगर क्या बात है कि घर में चक्की की सदाएं, दर में जिब्रील अमीन, घर में चक्की की सदाएं, घर दर में जिब्रील अमीन। तूने शान खानदान हाशमी देखी, तूने शान खानदान हाशमी देखी नहीं। तो ये सब्र वाले हैं, ये सब्र वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, दूसरा फायदा क्या? तेजी के साथ, इसलिए फिर एक ही पर अगर बड़ी तशरीह की गई तो वही बात खत्म हो जाएगी। सालिहीन के जिक्र से फायदा, फसलुल खिताब में मुजद्दिद दकन कुतुब वैलूर ने इसको हदीस करार दिया और हदीस कह के पेश किया। बास देखा ये हज़रत सुफियान इब्न उयैना का कौल के तौर पर पेश होता है, मगर कुतुब वैलूर ने इसको हदीस करार दिया। इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन का जहां जिक्र होता है वहां रहमत नाजिल होती है। सालिहीन के जिक्र से एक बड़ा फायदा तो यही हुआ, जहां जिक्र होता है वहां रहमत। इस मुकाम पर जब मैं पहुंचता हूं तो ये पूछता हूं, जहां उनका जिक्र वहां रहमत, और जहां वो खुद, जहां वो खुद वहां तो रहमत के बड़े बड़े पंखे लगे होंगे, वहां तो बारिश रहमत होगी, बारिश रहमत होगी। इसीलिए तो हम वहां जाते हैं ना, कितने हिस्से का वहां हमें अगर मुकद्दर है तो मिल जाएगा ना। ये बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने का बहुत ख़ास फ़ायदा ये भी है कि वो रहमतें जो बरसती हैं उसमें जो हमारा मुकद्दर, हमारा हिस्सा मिल जाता। ये छोटी सी मिसाल दिया करता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि आपके एक बुजुर्ग मेहमान की पेशानी के ऊपर पसीने के कतरे, उनके एक चाहने वाले ने देखा, वो एक पंखा लेकर आया, झलने लगा। मैं सोचने लगा कि पसीना तो मुझे भी आ रहा है, पंखा मुझे नहीं चलाएगा, पंखा उस पर चल रहा, उससे मैं कौन कहने वाला कि तू मुझ पर भी झल। तो मैंने सोचा कुछ न किया जाए, उसी बुजुर्ग के बगल में बैठ जाए तो चलेगा उनके लिए, हवा हमारे लिए चलेगा, उनके लिए हवा हमारे लिए। तो तू ये ना देख कि तू खुद क्या है, जहां जा रहा है वो क्या है, जहां जा रहा है वो क्या है। रहमत के पंखे उनके लिए चलेंगे, हवा हमें भी मिलेगी। अरे बुजुर्गों के आस्थाने से शैतान रोकता क्यों? इसीलिए तो रोकता है, इसीलिए रोकता है कि पंखे चलेंगे उनके लिए, हवा मिलेगी इसकी, पंखे चलेंगे उसके लिए, गुनाह झड़ेंगे इसके। तो हम वो कैसे कहते कि आप जाइए? तो मालूम ये हुआ कि जहां जहां सालिहीन का जिक्र वहां रहमत, और ये भी नहीं, जब जब जिक्र, जहां जहां जिक्र वहां वहां रहमत। आपने क्या समझा? जिक्र कैसे होता? जिक्र जहां जहां जिक्र वहां वहां रहमत। तो जिक्र करने वाली चीज क्या? पता जुबान नहीं, जुबान से अल्फाज निकलते हैं, मगर जाकिर सिर्फ जुबान नहीं। नमाज जब आप पढ़ते हैं तो तिलावत जुबान से करते हैं, मगर आबिद सिर्फ जुबान नहीं, आपका पूरा जिस्म आबिद है, पूरा जिस्म आबिद है। और हर एक का जिक्र अलग अलग
زبان کا ذکر کیا ہے کہ ہم آیات قرآن یا تسبیح و تحلیل پڑھیں، یہ ہے زبان کا ذکر۔ ان آیات کو سننا یہ ہے کان کا ذکر، سجدہ گاہ کو دیکھنا یہ ہے آنکھ کا ذکر، ارکان ادا کرنا یہ ہے اعضاء و جوارح کا ذکر۔ تو سر سے پیر تک ہر حصہ عبادت کے لیے معمول ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ تو ذکر کی بات یہ ہے کہ ذکر ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ کان کا ذکر اور ہے، آنکھ کا ذکر اور ہے، زبان کا ذکر اور ہے، دماغ کا ذکر اور ہے، دل کا ذکر اور ہے، ہاتھ کا ذکر اور ہے، پیر کا ذکر اور ہے۔ تو ولیوں کی تعریف زبان سے کیا تو یہ زبان کا ذکر ہے۔ ان کے جلوے آنکھوں سے دیکھا یہ آنکھ کا ذکر ہے، ان کی باتیں کانوں سے سنی یہ کان کا ذکر ہے، ان کی محبت دل میں رکھی یہ دل کا ذکر ہے، ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھے یہ دماغ کا ذکر ہے۔ اور جہاں جہاں ان کا ذکر وہاں وہاں رحمت، جہاں جہاں ان کا ذکر وہاں وہاں رحمت، زبان پہ رحمت، کان پہ رحمت، دماغ پہ رحمت، دل پہ رحمت، ہاتھ پہ رحمت، پیر پہ رحمت، جہاں جہاں ان کا ذکر وہاں وہاں رحمت۔ اللہم صل علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آپ آگے اور آگے بڑھیں، آگے آپ بڑھیے۔ آپ حضرت ابو علی دقاق، یہ حضرت مجدد الفسانی کے مشائخ کے مرشد، ان سے کسی نے پوچھا کہ ولیوں کی ذکر سے فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ دو فائدے، کیا کہ اگر انسان طالب ہے تو اس کی ہمت قوی ہوتی ہے، جذبہ طلب بڑھتا، اور اگر مغرور ہو تو اس کے سر سے غرور کا نشہ اترتا، کبر و نخوت کو سر سے نکال دیتا، اور اگر دانشمند ہے تو اپنی حالات کا جائزہ لیتا، دوسرے پر رائے قائم کرنے سے پہلے اپنے کو دیکھو، اپنے کو دیکھو۔ یہی لوگ شروع کر دینا اپنے کو دیکھنا تو دوسروں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، مگر صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے کو نہیں دیکھتے، جو اپنے کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اسی لیے حضرت ابن محفوظ نے فرمایا کہ اپنے افعال و کردار کو معیار مت بناؤ، بلکہ اولیاء کے افعال و کردار کے سامنے اپنے افعال و کردار کو رکھو، پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری تہی دامنی کا حال کیا ہے اور ان کی عزت و شرافت کا مقام کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی متقی ہو گئے، 30 دن کا روزہ رکھ لیا متقی ہو گئے، اپنا فیصلہ خود ہی کر رہے، اپنا فیصلہ خود ہی کر رہے۔ ذرا صاحب خیال کریں، ذرا اولیاء کے کردار و اعمال کو سامنے رکھو تو تمہارا قد اتنا چھوٹا ہو جائے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ تم اپنی کوئی حیثیت ہی محسوس نہ کرو گے۔ یہ کتنا بڑے فائدے کی بات ہے۔ تو اپنے کو معیار مت بناؤ، جو معیاری لوگ پہلے ہی سے بن چکے ہیں ان کے افعال و کردار کو سامنے رکھو، پھر اس پر توڑو کہ تم کس مقام پر رہتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام ابو یوسف ہمدانی سے نے کہا، کسی نے پوچھا کہ جب وہ وقت آئے
کہ یہ بزرگان دین ہماری نگاہوں سے روپوش ہو جائے، یہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے، تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہمیں راحت ملے؟ تو انہوں نے کہا سنو، تم راحت و سکون چاہتے ہو تو پھر انہی کے ملفوظات اور انہی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو، روزانہ اپنے اوپر لازم رکھو۔ اس لیے کہ ہم نشینی اور صحبت و قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ان کی کتابوں کو آپ دیکھتے رہو۔ مگر آپ سوچیں گے کہ بزرگان دین بے شمار ہیں اور ہر ایک کی کتاب تو ہے نہیں، ہوگی تو غائب ہو چکی ہے۔ بہت مشکل سے بزرگان دین کتاب لکھنے کی طرف مائل نہیں تھے۔ کتاب لکھنا وہ تضییع اوقات سمجھتے تھے، کتاب لکھنا زیادہ وہ تضییع، وہ تو زبانی ہدایت کرتے تھے، چاہنے والے ان کے ملفوظات کو جمع کر لیتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا، بالکل ان کا طریقہ نبی کریم کے طریقے کی اتباع کرتا تھا۔ نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بولتے گئے، لکھنے والے لکھ لیا، بولتے گئے، تو وہ نبی کریم کے وارث اور نائب تھے، تو ان کا پورا طریقہ نبی کریم کا تھا۔ کتاب بیٹھ کے لکھنا، دماغ سوزی کرنا، یہ سب ان کا کام نہیں تھا۔ وہ کتاب لکھنے کی کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ سمجھیں، اور جس کتاب کو لوگ سمجھ ہی نہ سکے تو لکھنے سے فائدہ، جس کتاب کو لوگ سمجھ ہی نہ سکیں لکھنے سے فائدہ۔ ارے نبی نے تو اتنی احتیاط کی کہ مرتب قرآن بھی نہیں دیا، ایک ایک آیت سمجھا سمجھا کے دیا، سمجھا سمجھا کے دیا۔ یہ ایک قرآن کتاب ہے اور دے دیا جائے امت کو کہ جیسا چاہو تم سمجھو، نہیں، ایک ایک آیت سمجھا سمجھا کر کے دیا، سمجھا سمجھا کے دیا، اور اس کے بعد حافظ بنا دیا۔ اس کے لکھنے والے بعد میں یہ بھی لکھنے کا بھی سلسلہ سرکار کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، غیر مرتب انداز سے، کتابی شکل کا تصور اس وقت بھی نہیں تھا، ادھر ادھر منتشر اور آگ پر لکھ دیا جاتا تھا۔ مگر بعد میں باضابطہ جیسے جیسے تمہارا ذہن کمزور ہوتا گیا ویسے ویسے کتاب کی ضرورت بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد اب تو معاملہ ایسا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ نے آپ کا ذہن کا سارا کام خود ہی لے لیا ہے، ٹیپ ریکارڈ نے سب کچھ لے لیا ہے، اب جو کچھ دماغ کا کام تھا وہ بھی اس نے لے لیا۔ تو اب وہ کتاب زیادہ نہیں لکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے وظائف، ان کے معمولات، ان کے ریاضت، ان کے مراقبہ، ان کے مجاہدہ میں کتاب کی تحریر کرنا یہ خیر کی بات تھی۔ اتنے اوقات ان کے پاس نہیں تھے کہ بیٹھ کے لکھیں، تو جب ان کے پاس کتاب نہیں تو دیکھیں کیا؟ ہم ان کی کس کتاب کا مطالعہ کریں؟ ارے خواجہ اجمیری کے کچھ ملفوظات، اور وہ بھی زمانہ جب گزر جاتا ہے تو یہ بھی شک ہو جاتا ہے کہ اس ملفوظات میں الہاق تو نہیں ہے، اس میں کچھ ملا ہوا تو نہیں ہے، بڑی مشکل کی بات ہے۔ اچھے ملفوظات کو علماء نے رد کر دیا ہے کہ یہ حجت کے لائق نہیں، اور یہاں تک کی بات کہہ دی گئی کہ ملفوظات حجت نہیں ہے، ملفوظات حجت نہیں ہے، تو ان بزرگوں نے کچھ چھوڑا بھی تو وہ حجت نہیں، ان بزرگوں نے کچھ چھوڑا بھی تو وہ حجت نہیں۔ تو ہم کس کتاب کو دیکھیں؟ وہ خواجہ اجمیری کی کتابیں کون ہے؟ تو سمجھو رہو، کتاب لکھنے نہیں آئے تھے، کتاب بنانے آئے تھے۔ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنانے والا خواجہ اجمیری، ہر مسلمان ایک کتاب ہے، ہر مسلمان ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے۔ یہ خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ جو مسلمان بنائے، تو خواجہ اجمیری نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے 90 لاکھ مسلمان نہیں بنائے، 90 لاکھ کتاب لکھ دی، 90 لاکھ کتاب لکھ دی، اور ایسی کتاب کہ یہ کتاب جہاں چلی گئی اسلام چلا گیا، یہ کتاب جہاں چلی گئی، اور اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، جو دیکھے مسلمان ہو جائے، جو دیکھے مسلمان ہو جائے، جو دیکھے مسلمان ہو جائے۔ اسلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دیکھو اسلام کتابوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا، اسلام کردار، اور کتابوں میں کردار نہیں ہوا کرتا، کتابوں میں کردار نہیں ہوا کرتا، کردار کا ذکر ہوتا، کردار کا، اور کردار کے ذکر سے کوئی با کردار نہیں ہوتا، کردار کو دیکھنے سے۔
تو بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ چلتی پھرتی کتابیں، یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرو. اور ورنہ ایک بات بتاؤ، میں 2-4 ہزار کتاب لکھ دوں، لکھ دیا، محنت کیا، کتنا وقت میں نے خرچ کیا ہوگا، یہ ہوگا نا، اور وہ سب میری الماری میں رکھا ہوگا. تو اس سے میری علمیت کو تو پتہ چلے گا. میرے علوم و فنون پر آپ تبصرہ کریں گے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں گے، مگر اس کا فائدہ، ان کتابوں کا فائدہ. ہاں، تو وہ کتابیں جو الماریوں میں جس کی حفاظت ہوتی ہے اس سے دین نہیں پھیلتا. وہ کتابیں جو میدان میں چھوڑ دی جاتی ہیں، دین ان سے پھیلتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تسلی آئے. اور بزرگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، جو ان کی مجلسی گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. اور اسی لیے یاد رکھو، صوفی اور عالم میں ایک فرق ہے، صوفی اور عالم میں ایک فرق ہے. عالم کی گفتگو دماغ کو خاموش کر دیتی، اس کے دلائل و براہین. عالم کی گفتگو دماغ کو خاموش کر دیتی ہے، اور صوفی کی بات دل کو مطمئن کر دیتی ہے. تو اصحاب روایت اور ہے، اصحاب مشاہدہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تسلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور آگے چلیے جناب والا، ایک بات اور بتائی بہت ہی خاص. شہر ہرات کے امام اور شیخ حضرت عبداللہ انصاری کے استاد حضرت یحییٰ ابن معاذ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. اس سے پتہ چلا کہ یہ ذکری کی محفلیں کتنی مفید ہیں، اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف یا خدا کی حمد و ثنا یا سرکار کی نعت. حضرت یحییٰ کا جب وصال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضور کیا معاملہ رہا؟ کہا مجھ سے رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے یحییٰ میں نے تو تیرے تعلق سے جو سوچ رکھا تھا بڑی سخت پکڑ تھی میری. اب کسی بات میں مالک ہے، جس بات پر چاہے پکڑ کر لے. پکڑ کرنے کی اتنی گنجائش ہے تو ہم بچ نہیں سکتے، مگر میں نے تمہیں بخش دیا. اور بخشا کیوں؟ کب بخشا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ تو میری تعریف و توصیف کر رہا تھا، میرا ایک دوست اس محفل میں آ گیا، ایک اللہ کا ولی، ایک دوست اس محفل میں آ گیا، اور تیری بات سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی. تو میرا دوست جب خوش ہوا تو اس کی خوشی کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا. میرا دوست خوش ہو گیا تو اس کی خوشی کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا. تو ایک تعریف کرنے والا تعریف کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا دوست کیا اثر ہوتا ہے بزرگوں کی تعریف سے. اچھا ایک بات بتائیں، عجیب بات ہے، لوگ کلمہ باطل کا تو اثر لیتے اور کلمہ حق کے اثر کا انکار کرتے. عجیب بات ہے. کلمہ باطل مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی گالی گلوچ دے دے تو الفاظ ہی تو نکالے گا نا، کچھ تیر تو نہیں چلائے گا، کوئی گولیاں تو نہیں نکلتے، لفظ نکلتے، مگر اتنا برا اثر اس پر پڑتا کہ مرنے مٹنے پہ تیار ہو جاتا، مرنے مٹنے پہ تیار ہو جاتا. اثر ہوا کہ نہیں؟
مجھے اپنے جد کریم کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا احمد اشرف رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ. کسی علاقے میں گئے, تعویذ لکھ رہے تھے. پتہ نہیں شامت اعمال ایک شخص آ گیا آ کے کہ حضرت اس میں کیا اثر ہے, یہ جو آپ لکھتے ہیں اس میں کیا اثر. حضرت کچھ بولے نہیں, لکھتے رہے. اور پھر اس کے بعد اس کی طرف چہرہ کیا کتا, پھر لکھنے لگے. پھر اس کی طرف چہرہ کیا گدھا, پھر لکھنے لگے. پھر اس کی طرف چہرہ کیا سور, پھر لکھنے لگے. وہ تو اس کا پارا گرم ہو گیا. ہے آپ جیسے لوگ ایسی باتیں کر رہے. ارے کہا میں نے تو کیا بات کی, میں نے تجھے نہ کتا کہا, نہ میں نے تجھے گدھا کہا, نہ میں نے تجھے سور. میں نے تو خدا کی 3 مخلوق کا نام لیا. بس تیرا چہرہ دیکھا, مخلوق کا نام لیا. میں نے یہ نہیں کہا تو کتا ہے یا تو گدھا ہے یا تو سور ہے. خدا کی مخلوق کا نام لیا, تیرا چہرہ گیا. پورے جسم میں ہلچل, چہرہ دیکھیں اور خدا کی ذلیل مخلوق کا بھی نام لے تو یہ گرمی ہو, اور چہرہ دیکھیں اور خدا کا نام لے. خدا صاحب اتنا بھی تم نہیں سمجھ رہے ہو. وہ اثر سمجھو یا نہ سمجھو, مگر اثر ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی جو بے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے, ان کو کیا ملتا ہے. کہا نہیں, قرآن سمجھ کے پڑھو تو بھی ملتا ہے, بے سمجھے پڑھو جو بھی ملتا ہے. قرآن کے کلمات طیبات کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ سمجھو. ہاں سمجھنے کی بات اور ہے, اس کا رنگ اور ہے, اس میں ملنے کا انداز اور ہے, مگر بے سمجھے بھی اگر تم تلاوت کرو گے تو قرآن کے اثرات کو لینے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر تم کہو کہ نہیں جب تک سمجھو گے نہیں اثر ہوگا نہیں, تو اب ڈاکٹروں کی دوائیں کھانا چھوڑ دو, اس لیے کہ جب تک سمجھو گے نہیں اثر ہوگا. دوائیں کھاتے ہو اثر کا پتہ ہی نہیں ہے, دوائیں کھاتے ہو اثر کا پتہ ہی نہیں, تو کیا دوا یہ کہے گی اس نے تو میرے اثر کو جانا نہیں, میں کیوں فائدہ کروں, اس نے میرے اثر کو جانا نہیں. ارے تم دوا کا اثر جانو نہ جانو, دوا کا جو کام ہے وہ ہوگا. تم قرآن کا اثر جانو نہ جانو, قرآن کا جو کام ہے وہ ہوگا. سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. باتیں تو بہت ہیں مگر اتنی مختصر سی بات ایک حیثیت سے مکمل بھی ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.